السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا۔ آج آپ کے سامنے 9ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، پارہ نمبر 9۔ پارے کے شروع میں اللہ رب العالمین نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان جو کچھ بحث و مباحثہ ہوا تھا اس کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی، ایک تو وہ شرک میں ڈوبی تھی، دوسرے وہ ناپ تول میں کمی کرنے کے عادی تھے، پیسہ پورا لیتے تھے اور کسی کو جب ناپ کر دینا ہوتا تھا تو اس میں وہ ڈنڈی مارا کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم والوں کو سمجھانے کی کوشش کیا اور بتایا کہ یہ غلط ہے اور ان کو اللہ کی طرف بلایا، تو ان لوگوں نے ان کو اپنی بستی سے نکالنے کی دھمکی دی۔ اسی کا ذکر اللہ رب العالمین نے پارے کے شروع میں کیا ہے۔ فرمایا قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی میں سے جو تکبر کرنے والے لوگ تھے، جو ان کے سردار، انہوں نے کہا کہ اے شعیب، ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، بھگا دیں گے تم کو یہاں سے نکال کے۔ ایک راستہ انہوں نے بتایا، او لتعودن فی ملتنا، ہاں اگر چاہو تو تم ہمارے دین کے اندر آ جاؤ تو ہم تم کو چھوڑ دیں گے۔ تو جواب دیا جاتا ہے قال اولو کنا کارہین، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ ہم تو اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں، جس چیز میں تم پڑے ہو، تم شرک میں ہو، تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو، ان تمام چیزوں کو ہم ناپسند کرتے ہیں، بالکل ہمیں پسند ہی نہیں ہے کہ ہم تمہارے دین کے اندر آ جائیں۔ انہوں نے ڈرایا، دھمکایا، تو ان سب کی طرف سے جواب تھا حضرت شعیب اور ان کی قوم کی طرف سے علی اللہ توکلنا، ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے۔ اگر تمہارا بھروسہ اپنے پیسے پر ہے، اپنے روپیہ پر ہے، تو کان کھول کر کے سنو کہ ہمارا بھروسہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین پر ہے۔ تو یہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہم تمہارے دین میں آنے کو ناپسند کرتے ہیں، یعنی ہم کفر کی جانب پلٹیں، ہمیں یہ بات پسند نہیں ہے۔ اور اسی مضمون کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث کے اندر ذکر کیا ہے، آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے، ایمان کی لذت اور اس کی چاشنی کو پا لیتا ہے، جس کے اندر 3 چیزیں پیدا ہو جائیں۔ ان یحب اللہ ورسولہ، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ محبوب بن جائیں۔ سب سے زیادہ اس بندے کو محبوب اگر کوئی چیز بنے تو اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہوں۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، یہ اللہ کے نبی بہت بڑی بات بتا رہے ہیں۔ اگر ایک آدمی کسی بھی آدمی سے محبت کرتا ہے، اس آدمی کی یہ محبت صرف اس بنا پہ ہوا کرتی ہے کہ وہ آدمی اللہ والا ہے، دیندار بندہ ہے۔ کسی بھی آدمی سے وہ آدمی محبت کرتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہیں، ذاتی مفاد کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ اور تیسری چیز جو اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں، وہ اسی آیت کریمہ کے مضمون سے ملتی ہوئی وہ بات ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ، وہ دوبارہ کفر کے اندر جانے کو ناپسند کرے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے اس کو کفر سے بچا لیا ہے۔ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، جیسے وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اس آدمی کو آگ میں ڈال دیا جائے، کسی کو آگ میں ڈالا جائے، جتنی ناپسند یہ بات اس آدمی کی ہے، ویسے
کفر کی جانب لوٹے اس آدمی کو اتنا ہی ناپسند ہونا چاہیے. یعنی کفر میں جانا اور آگ میں جانا دونوں اس کے لیے برابر ہونا چاہیے. نہ وہ آگ میں جانے کو تیار ہے نہ وہ بندہ دوبارہ کفر میں جانے کو تیار ہے. تو جو بات حضرت شعیب علیہ السلام نے کہی تھی وہی بات یہاں حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمائی ہے. اور آگے چلتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے کچھ چیزیں بتائی ہیں جس کی وجہ سے انسان کے لیے برکتوں کا دروازہ کھل سکتا ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اور اگر یہ بستی والے ایمان لے آئیں اور اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر لیں, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ بیان فرماتا ہے کہ یہ دو چیزیں اگر یہ اپنے اندر پیدا کر لیں, ایک ایمان اور دوسرا یہ اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر لیں, ہم ان کے لیے زمین اور آسمان کی برکتیں نچھاور کر دیں گے, زمین آسمان کی برکتیں کھول دیں گے. سچا ایمان ہونا چاہیے, وہ ڈھلمل یقین والا نہیں. اللہ کا ڈر سچا ہونا چاہیے. وہ محفل میں اللہ سے ڈرنا اور تنہائی میں جا کے گناہ کا کام کرنا یہ اللہ کا ڈر نہیں ہے. اور ایمان اگر آپ کو دیکھنا ہے تو قربان جائیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ ایمان دیکھیں. ایمان لے کر کے آئے, ان کا مالک ان کا آقا جو ہے وہ ان کو سزا دے رہا ہے اور ٹارچر کیا جا رہا ہے کہ اسلام سے پھر جاؤ ورنہ تم کو بہت سزا دی جائے گی. بار بار پریشان کیا جا رہا ہے. حضرت بلال ایک بار ایمان کی مٹھاس کو پا چکے ہیں, وہ دوبارہ کفر کے اندر جانا نہیں چاہتے. ان کا آقا ان کا مالک ان کو سزائیں دے رہا ہے. عرب کی وہ دھوپ اور تپش آپ اندازہ کر سکتے ہو. وہ بڑے سے بڑے پتھر پر لٹا کر کے اور اوپر سے ان کے سینے پہ بھاری بھرکم پتھر رکھ کر کے سزا دیا کرتا تھا. اتنا زیادہ مارا کرتا تھا, جب مارنے کے بعد وہ تھک جایا کرتا تھا تو بولتا تھا تو یہ نہیں سمجھ لینا کہ میں تجھے رحم کھا کر کے چھوڑ رہا ہوں, ابھی میں مارتے مارتے تھک چکا ہوں, تھوڑا سا آرام کر لیتا ہوں, اس کے بعد پھر تمہیں میں سزا دوں گا. یہ ساری سزائیں دینے کے بعد سوال صرف ایک ہوتا تھا, کیا تو ابھی اسلام کو چھوڑتا ہے یا نہیں. حضرت بلال کی زبان سے جو جملہ نکلتا تھا احد احد کے الفاظ نکلتے تھے, یعنی اللہ ایک ہے, میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بنا سکتا ہوں, کیونکہ حضرت بلال نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا تھا. کسی صحابی کو سزا یہ مل رہی تھی اسلام لانے کی وجہ سے, سارے لوگ ان کو پکڑ کر ان کو ایک چٹائی میں لپیٹ دیا کرتے ہیں, اور چٹائی میں لپیٹنے کے بعد وہاں سے ان کو دھواں دیا جا رہا ہے, بغل میں آگ سلگا کر کے چٹائی میں دھوئے ڈالے جا رہے ہیں. ابھی اسی مسجد کے اندر آپ کو پیک کر کے اگر زبردست اندر دھواں دے دی جائے آپ برداشت 10 منٹ نہیں کر پائیں گے. چٹائی میں لپیٹ دیا جاتا تھا اور اندر ایسے پورا دھواں داخل کر دیا جاتا تھا, یہ سزا دی جاتی تھی. نکالنے کے بعد سوال ہوتا تھا اسلام سے پلٹ رہے ہو کہ نہیں, جواب ہوتا تھا کہ ابھی نہیں. وہ ایمان چاہیے اللہ رب العالمین کو. اللہ فرماتا ہے اگر ایسا ایمان کوئی لے آئے اور اللہ کا ڈر پیدا کر لے تو ہم اس کے لیے آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیں گے. ہمارے اور آپ کے جیسا ڈر, موقع پا جائیں تو بےمانی ہم کریں, موقع پا جائیں تو دوسرے کے مال اور زمین پہ قبضہ ہم کریں, موقع پائیں تو تنہائی میں جا کے گناہ ہم کریں, موقع پائیں تو مظلوم کے اوپر ظلم ہم کریں. یہ تقویٰ اللہ کو نہیں چاہیے, معاف کرنا. تقویٰ آپ کو دیکھنا ہے, حضرت عمر فاروق کا ایک تقویٰ آپ کو دکھاتا ہوں. وہ اللہ کا ڈر, خلیفہ ہیں, بادشاہ ہیں, ایک جنگ کے موقع پہ صفوں کی ترتیب دے رہے تھے, بہت بزی تھے. ایک آدمی آتا ہے, ایک شکایت لے کر پہنچتا ہے, امیر المومنین کسی آدمی نے مجھ پر ظلم کیا ہے, آپ چلیں اس آدمی سے بدلہ دلوا دیجئے, بس اسی بات کے لیے آیا ہوا تھا, انصاف مانگنے کے لیے. چلیے آپ بدلہ دلوائیے کیونکہ آپ بادشاہ ہیں. بات صحیح تھی اس کی. حضرت عمر فاروق ذرا بزی تھے, ایک دم ذہن ان کا جنگ کی طرف لگا ہوا تھا, وہ دھیان نہیں دے پائے. جیسے اس نے ڈسٹرب کیا آپ کو, اسی ٹائم پہ کوڑا اٹھا کر اس آدمی کو کوڑے سے مار دیا. اب وہ بندہ روتے ہوئے واپس جا رہا ہے. یہاں تو انصاف کے لیے آئے تھے کہ اس آدمی نے ظلم کیا ہے, یہاں انصاف مانگنے آئے تھا, خود کوڑے سے مانگ رہے ہیں. ایسا معاملہ ہوگا تو انصاف ان کے پاس کون مانگنے آئے گا؟ یہ کہا کہ انصاف ہے کہ خود مجھے کوڑے سے مار دیا. یہ معاملہ ختم ہونے کے بعد وہ آدمی تھوڑی دور جا چکا تھا. حضرت عمر فاروق کو تھوڑی دیر میں یاد آتا ہے, ہوش آئے, یہ میں نے اس آدمی کے ساتھ کیا کر دیا ہے. وہ آدمی تو میرے پاس اپنا معاملہ اپنا کیس لے کر کے آیا تھا, وہ انصاف چاہ رہا تھا, اور یہاں میں نے اس آدمی کو کوڑے سے مار کر اس پہ ظلم کر دیا ہے.
فوراً آرڈر دیتے کہ اس آدمی کو میرے پاس بلایا جائے۔ وہ آدمی آیا، امیر المومنین کیا بات ہے، میں آپ کے پاس انصاف مانگنے آیا تھا، مجھے امید ہے کہ آپ کے پاس بھی انصاف نہیں مل سکتا ہے۔ حضرت عمر جواب دیتے میرے بھائی میں تجھے یہاں کس مقصد کے لیے بلایا ہوں؟ یہ کوڑا میں تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں، میں نے تجھے بغیر کسی غلطی کے مارا ہے، لہٰذا یہ کوڑا میں تیرے ہاتھ میں دے دیا ہوں۔ اب اسی کوڑے سے میں نے تجھے جتنا زور سے مارا تھا، تجھے جتنی زور کی چوٹ لگی تھی، اس کوڑے سے مار کر عمر سے بدلہ لے لے۔ آج دنیا میں بدلہ دینا چاہتا ہوں، کل قیامت کے دن میں رب کے پاس اس کا بدلہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ کیا احساس تھا نا، آج ہم کتنے کیوں مار چکے، کتنے گھر والے کتنے گھر والوں کے اوپر کتنے ظلم کر کے بیٹھے ہیں، ہمیں کبھی احساس ہوا؟ وہ امیر المؤمنین تھے، ہاتھ میں اس کے کوڑا پکڑا کر کہتے ہیں کہ مجھے مار کر سزا دے دو۔ کہنے لگا امیر المؤمنین میں معمولی آدمی، آپ کہاں اتنے بڑے بادشاہ، آپ خلیفۃ المسلمین، میں آپ کو مارنے کی طاقت کہاں رکھتا ہوں، نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ امیر المؤمنین نے زبردستی کیا، لیکن بہرحال وہ آدمی مانتا نہیں ہے، اس نے کہا کہ جائیے میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ تب حضرت عمر دوبارہ تاکید کرتے ہیں کہ یا تو تم بدلہ لو یا دل سے اللہ کے لیے اگر معاف کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے۔ اس آدمی نے کہا امیر المؤمنین جائیے، میں نے آپ کو اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے، میں اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کا دامن نہ پکڑوں گا، اللہ کے لیے آپ کو میں نے معاف کیا، معاف کر چکا تھا۔ اب عمر کی گرفت اللہ کے پاس اس معاملے میں ہونے والی نہیں، لیکن اس کے بعد اپنے گھر پہ جاتے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے، اور نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العالمین کے پاس یہ دعائیں کرنے لگے، اور اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہیں اے عمر، اے خطاب کا بیٹا عمر، تو ایک ذلیل انسان تھا، تیری کوئی ویلو نہیں تھی، اللہ رب العالمین تجھے عزت سے نوازا ہے، اور عزت دینے کے بعد اللہ نے تجھے آج لوگوں کا خلیفہ بنا دیا ہے، مسلمانوں کا بادشاہ بنا دیا ہے، اور آج تو ایک آدمی پہ ظلم کر رہا ہے۔ اے عمر تیری ویلو کیا تھی؟ تو بھٹکا ہوا انسان تھا، گمراہ تھا، ذلیل تھا، اللہ نے تجھے ہدایت دے کر تجھے اسلام سے نوازا ہے، اور آج تو نے ایک مظلوم کے اوپر ظلم کیوں کر دیا؟ کیا ہم نے آج تک کبھی کسی سے معافی مانگی ہے؟ یا کیا تنہائی میں کبھی ہم نے اپنے آپ کو کسی جرم کی وجہ سے کوسا ہو کہ ہم نے یہ کام کیوں کر لیا؟ ہر آدمی اپنے اندر غور کر کے دیکھ لے۔ اس کے آگے اللہ رب العالمین نے بہت زبردست قصے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور پوری ڈیٹیل بیان کی ہے اس میں، اور اس میں بہت ساری نصیحت کی چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی، اور بہت سارے پوائنٹ کی چیزیں میں آپ کو اس میں بتانا چاہوں گا۔ یہ معاملہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جب گئے تو بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہ آیت ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول اللہ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے فرعون میں اللہ رب العالمین کا رسول بنا کر کے تیری طرف بھیجا گیا ہوں، مجھے اللہ نے اپنا رسول بنا کر کے بھیجا ہے، اتنا پیغام دینا تھا، تو نشانی کا مطالبہ کیا گیا کہ اچھا اگر تم اللہ کے رسول ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی ایسی بڑی کرامت وغیرہ دکھاؤ تب مانے رسول ہو، ایسے تمہارے منہ سے کہنے سے تھوڑی مان لیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ معجزہ وہاں پہ انہوں نے جو دکھایا تھا، انہوں نے اپنے 2 معجزے وہاں پہ فرعون کو دکھائے تھے۔ ایک تو اپنے ہاتھ کو بغل سے نکالا تو سارے لوگوں کے لیے بالکل ٹارچ کی طرح چمک رہا تھا، جل رہا تھا ہاتھ، اور دوسرا معجزہ اپنی جب لاٹھی کو زمین پہ مارا انہوں نے تو بڑا سا اژدہا بن گیا۔ جب یہ دونوں معجزہ ان لوگوں نے دیکھا تو اچانک سے فرعون اور اس کے قوم والے آپس میں چیمے گوئیاں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یار یہ تو کوئی بہت بڑا جادوگر لگتا ہے، یہ دکھایا گیا معجزہ ہے لیکن کہہ کیا رہے کہ یہ تو کوئی جادو ہے، یہ بہت بڑا جادوگر ہے۔ پھر پلان کیا ہوتا ہے کہ جب جادوگر ہے، اور جادوگروں کا بڑا بول بالا تھا وہ ٹائم پہ، میں نے آپ کو شاید ایک بار کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو ایسے معجزے دیتا تھا جو اس ٹائم پہ جو چیزیں چل رہی ہوتی تھی اس کا مقابلہ کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں آئے تھے جادو بالکل عروج پر تھی، ایک دم سارے جادو سیکھنے کا بول بالا تھا، بڑے بڑے جادوگر پائے جاتے تھے، بہت دور دور سے جادوگروں کو بلایا گیا کہ جادوگروں کو بلا کے مقابلہ کرا دیتے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے جادوگروں کا یہ بندہ مقابلہ کیا کرے گا، ذلیل ہو جائے گا، ہار جائے گا اور شکست کھا جائے گا، خود ہی اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ ہمارے ایک استاد نے ایک بار بتایا تھا کہ ایک جادوگر بنارس سے بھی گیا،
اب یہ بات کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط، میں اس کی ذمہ داری تو نہیں لے سکتا، لیکن اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ جادوگر بڑے دور دور سے بلائے گئے تھے، بہت دور دور سے بڑے نامور جادوگروں کو بلایا گیا تھا، اور اللہ رب العالمین بالکل ریکارڈ کر رہا ہے کہ آنے کے بعد جادوگروں نے کہا کیا تھا۔ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ جب جادوگر فرعون کے دربار میں اس کے پاس آتے ہیں، آنے کے بعد ان کی زبان سے جو پہلا الفاظ نکل رہا تھا وہ قابل غور ہے، ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، اگر آج یہ مقابلہ ہم جیت جاتے، جس بندے سے مقابلے کے لیے تم نے ہمیں بلایا ہوا ہے ہم تیار ہیں، ریڈی ہیں، لیکن اگر یہ مقابلہ ہم جیت جائیں گے تو فری میں نہیں، ان لنا لاجرا، ہمارے لیے کوئی بہت بڑا اجر ہونا چاہیے، کوئی بہت بڑا بدلہ ملنا چاہیے۔ اب یہاں پہ ایک نکتہ میں آپ کو بتاؤں، فرعون کتنا ہوشیار تھا، جادوگروں نے صرف ایک چیز مانگی تھی، کیا مانگا تھا؟ ہم کو کوئی انعام دے دینا بس۔ قال نعم، فرعون کی ہوشیاری ذرا دیکھو، قال نعم، ہاں تمہیں انعام مل جائے گا، جو انعام تم چاہتے ہو وہ انعام تم کو دے دیا جائے گا۔ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اے جادوگرو تم صرف انعام مانگتے ہو، ہم دوسرا آفر تم کو یہ دے رہے ہیں، تم ہمارے قریبی بھی بن جاؤ گے، ہم تمہیں اپنا درباری بنا لیں گے، تم ہمارے محل کے ساتھ ہمیشہ اسی میں رہو گے پھرو گے، یعنی تمہاری لائف کا سارا ٹینشن ختم ہو جائے گا۔ ایک مقابلے کی وجہ سے اتنا بڑا آفر، وہ جانتا تھا کہ معاملہ بہت بڑا ہونے والا ہے، اور ان کو جب لالچ دے دوں گا نا تو کسی کام کو اگر اچھا کروانا ہے تو مزید سامنے والے کو آپ بڑھا کے دینے کا وعدہ کر لو تو کام اور دلچسپی کے ساتھ کریں گے، یہ چیز ہم کو سیکھنے کو ملتا ہے۔ لہٰذا آپ کو اگر کسی سے کام کروانا ہے تو ان کو بڑھا کے اگر آپ دیں گے تو کام آپ کا ہمیشہ اچھا کر کے جائے گا، یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ اچھا، اس نے کہا ٹھیک ہو کے جادوگر فرعون کے پاس جاتے ہیں اور بڑے تہذیب کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس کے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عزت کیا تھا، ان کی عزت کی، احترام کے ساتھ جا کے بات کیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر کتنا بھی زیادہ ٹیلنٹ کیوں نہ ہو، آپ کو اترانا نہیں چاہیے، اگر آپ اترائیں گے تو اس کا نقصان ہو سکتا ہے، اگر تہذیب کے دائرے میں رہیں گے تو اس کا فائدہ مل سکتا ہے۔ فائدہ کتنا بڑا ملتا ہے آگے آپ کو دیکھ لیجئے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، یہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، ابھی تک یہ ایمان نہیں لائے ہیں، سارے کے سارے جادوگر کافر ہیں، اور جادو سیکھنے والا ویسے بھی کافر ہوتا ہے، یہ آپ سمجھ لیں کنفرم، اگر کوئی جادوگر ہے تو وہ کافر ہوتا ہے۔ لیکن جانے کے بعد ادب سے بات کیا، اے موسیٰ پہلے تم اپنا کرتب دکھاؤ گے، پہلے تم ڈالو گے جو ڈالنا ہے، یا ہم پہلے ڈالیں، ہم شروعات کریں، ادب کے ساتھ پیش آئے۔ اور اب یہاں پہ آپ کو بتاؤں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول کہ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا احترام کیا تھا، ادب کے ساتھ پیش آئے تھے، اور اسی ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بعد میں ایمان نصیب کر دیا۔ اب آگے کیا ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں، پہلے تم دکھا لو جو کچھ دکھانا چاہتے ہو، میں بعد میں دکھا رہا ہوں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہوشیاری سے بہت سی چیزیں سیکھی آپ۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کبھی بات مقابلے کی آئے تو پہلے سامنے والے کا دیکھ لو اس کے پاس کیا ہے، پھر اپنی والی دکھاؤ، ورنہ اپنی دکھا دو گے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بڑی چیز تمہارے سامنے پیش کر دے، ہے نا، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ جب انہوں نے آپشن دیا تو حضرت موسیٰ نے پہلے نہیں دکھایا، کہا کہ پہلے تم اس کے بعد میں۔ ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے، انہوں نے اپنے رسی وغیرہ ڈالے اور سانپ بن کر کے محل کے اندر سب رینگنے لگے، دوڑنے لگے۔ سارے لوگوں نے دیکھا کہ کتنا بڑا جادو ہے، اور قرآن میں اللہ کہتا ہے واقعی وہ بہت بڑا جادو تھا، ان جادوگروں نے جو دکھایا تھا وہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، ایک بڑا جادو انہوں نے پیش کر دیا تھا۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو موسیٰ کو حکم دیتا ہے القی عصاک، آپ اپنی لاٹھی کو بس زمین پر ڈال دیجیے۔ لاٹھی کو زمین پر ڈالا، ایک بڑا سانپ بن گیا، اژدہا بنا، اور ان کے تمام جتنے جادو کے بنائے ہوئے ان کے سانپ جو کچھ بنے ہوئے تھے تمام کو نگل جاتا ایک جھٹکے میں۔ اب یہ منظر جو ہے فرعون دیکھ رہا ہے، یہ منظر فرعون کے درباری دیکھ رہے ہیں، اور یہ منظر خود جادوگر بھی دیکھ رہے تھے۔ اب دیکھنے والوں کو تو یہی لگ رہا تھا کہ اچھا جادوگروں نے جادو دکھا دیا، اب موسیٰ دکھا رہے ہیں جادو، ان کا بھی جادو ہے، نگل گیا، ابھی وہ لوگ پھر دکھائیں گے، پھر چلے گا مقابلہ کچھ دیر تک، یہی تو ہوتا ہے مقابلے میں۔
لیکن قرآن بیان کرتا ہے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جادوگروں کے جادو کے بعد موسیٰ نے بھی اپنا جادو دکھایا ہے، لیکن اللہ یہ بیان کرتا ہے جیسے اس معاملے کو جادوگروں نے دیکھا وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے کے سارے جادوگر اسی ٹائم پہ سجدے میں گر گئے، کیونکہ لوگ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ بھی جادو دکھا رہے ہیں، لیکن جادوگر سمجھ چکے تھے کہ ہم نے جو دکھایا وہ جادو ہے، اور موسیٰ جو کام دکھا رہے وہ جادو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جوہر ہی تو جوہری ہی جوہر کی پہچان رکھتا ہے نا، سونار جو جویلرس ہوتا ہے وہی سونے کی پرکھ رکھتا ہے، ہاتھ میں لے گا بتا دے گا، آپ کو ٹائم لگے گا۔ تو سارے لوگوں کو لگا جادو ہے، لیکن وہ سمجھ گئے نہیں یہ جادو ہو ہی نہیں سکتا، اسی ٹائم پہ سجدے پہ گرنے میں مجبور ہو گئے وہ لوگ۔ اللہ فرماتا ہے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اس کے بعد ان کی زبان سے الفاظ نکلا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ فرعون نے بلایا تھا مقابلہ کرنے کے لیے، انعام کی لالچ دے رہا تھا، تم انعام میں ہم سے مطالبہ کر رہے ہو، ایک بار یہ مقابلہ جیت کر کے دکھا دینا، ہم تمہیں اپنا درباری بنا لیں گے، تم ہمارے محل میں ہمارے ساتھ رہو گے، یعنی روپیہ پیسہ دیا جائے گا، تمہیں گھر مکان بھی دیا جائے گا۔ اتنی بڑی لالچ ان کو دی گئی تھی، لیکن جیسے انہوں نے ان تمام چیزوں کو دیکھا سجدے میں گرے۔ قالوا آمنا برب العالمین، ان کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے ہم رب العالمین پر ایمان لے کر کے آئے۔ اب میں آپ کو ایک نکتہ بتاؤں، وہاں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو فرعون کو رب العالمین مانا کرتے تھے، فرعون کو وہ رب مانا کرتے تھے۔ اگر جادوگر صرف اتنا کہہ دیتے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے تو لوگوں کو یہ ڈاؤٹ ہو سکتا تھا، لوگ یہ شبہ کر سکتے تھے کہ یہ اسی رب کو سجدہ کر رہے ہیں جس کو ہم کر رہے ہیں، یعنی یہ تو فرعون کا سجدہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے بات کلیئر کر دیا رب موسیٰ و ہارون، اے لوگوں تم یہ نہیں سمجھنا میں اس فرعون کا سجدہ کر رہا ہوں، ہم فرعون کا سجدہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم اس رب کا سجدہ کر رہے ہیں، رب موسیٰ و ہارون، جو اس موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ اس سے پتہ چلا جب بھی بات کی جائے، بات کلیئر کی جائے، سامنے والے کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ والی چیز نہ بچنے پائے۔ اگر صرف کہہ دیتے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے تو لوگوں کو شک ہو سکتا تھا کہ ہاں یہ تو اسی فرعون کا ہی سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کلیئر کر دیا کہ تمہارے رب کا نہیں، جس کو تم مانتے ہو، اس فرعون کا نہیں، ہم اس موسیٰ اور فرعون کے رب کا سجدہ کر رہے ہیں۔ اتنا دیکھنا تھا، معاملہ پورا گڑبڑ ہو گیا، بلائے کسی اور کام سے تھے، ہو کچھ اور گیا ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ بھی پھر جائیں، تو بات کیا بنائی جاتی ہے معلوم ہے؟ اچھا اب اندازہ ہوا، یہ تم جادوگروں سے موسیٰ کی سیٹنگ تھی پہلے کی، ہاں، اور تم لوگوں نے پلان کیا ہوا تھا کہ ایسا ہوگا، پھر ہم ایسے آئیں گے، پھر ایسے کریں گے تاکہ لوگوں کو ہم دھوکہ دیں۔ جادوگروں کو بلوایا خود، انعام کا وعدہ دیا خود، لالچ دلایا خود، اور بعد میں جب وہ ایمان لے آئے تو کیا کہتا ہے کہ یہ تم لوگوں کی اپنی سب پلاننگ تھی جس کی وجہ سے تم لوگوں نے یہ سب کام کیا ہے۔ دھمکاتا ہے آگے، جب انسان ہارتا ہے تو دھمکی دیتا ہے، انسان جب ہارتا ہے تو سزا دیتا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں بچتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے الفاظ کو ریکارڈ کیا ہے، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، اے جادوگروں ہماری اجازت کے بغیر تم سجدے میں چلے گئے، تم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے، میری اجازت کے بغیر تمہاری مجال کیسے ہو گئی؟ کام کھول کر کے سنو، ابھی اگر واپس آنا چاہتے ہو تو پلٹ آؤ، ورنہ میں تمہیں ایسی سزا دوں گا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ اور پیر کو الٹے سمت سے کٹوا دوں گا، ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر تم سبھی کو ہم سولی پر چڑھا دیں گے۔ اس نے ایک درس کہا تھا، ہاتھ کو اور پیر کو الٹے سمت سے کٹوائیں گے، کیا مطلب؟ اگر داہنا ہاتھ کٹوائیں گے تو بایاں پیر، اگر داہنا ہاتھ کاٹیں گے تو دایاں پیر، یعنی ہاتھ ادھر کا تو پیر ادھر کا، اور ادھر کا ہاتھ تو ادھر کا پیر، ہم الٹے سمت سے کٹوا کے، اور تم کو یہ جو بڑے بڑے کھجور کے تنے تم کو نظر آ رہے ہیں اسی پر لٹکا دیں گے۔ ابھی بھی موقع ہے، کسی غلط فہمی کے شکار ہو گئے ہو تو پھر سے پلٹ آؤ اور ایمان سے واپس آ جاؤ اور مجھے اپنا رب مان لو، لیکن وہ پلٹنے سے انکار کر چکے تھے، کوئی فائدہ نہیں، اور کیا اس نے
ہاتھ اور پیر کاٹے جا رہے ہیں، ایک جادوگر کا کٹ رہا ہے، دوسرا منظر دیکھ رہا ہے، لیکن ذرہ برابر ایمان سے ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر کوئی ایمان لے آئے اور وہ اللہ کا تقوی پیدا کر لے تو ہم اس کے اوپر برکتیں کھول دیا کرتے ہیں زمین و آسمان کی۔ میرے پیارے ساتھیو، وہ ایمان کی لذت اور اس کی مٹھاس کو پا چکے تھے۔ سارا معاملہ ہو گیا، لٹکایا جا رہا ہے، اتنی تکلیف دی جا رہی ہے، ان کی زبان سے بس ایک جملہ نکلتا ہے۔ رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر ان کے الفاظ کو محفوظ کر دیا، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ یہ جو فرعون ہمیں سزا دے رہا ہے تیری وحدانیت کے لیے، تیری توحید کے لیے، ہم یہ سزا برداشت کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہاں افرغ علینا صبرن، اے ہمارے رب بس ایک دعا تجھ سے کرتے ہیں کہ تو ہمارے اوپر صبر کو اڈیل دینا۔ صبر مانگا نہیں کہ صبر دے دے، صبر کہاں ہوگا؟ ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، پیر کاٹے جا رہے ہیں، اور کھجور کے تنے پہ سولی پہ چڑھایا جا رہا ہے۔ صبر مانگنے سے کام نہیں چلتا، اللہ صبر اڈیل، بالکل ایسا اڈیل دے صبر کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ صبر کریں۔ وتوفنا مسلمین، کہیں ہمارے ایمان سے ہم پھر نہ جائیں تو ہمیں مسلمان بنا کر کے ہی موت دینا۔ مرنا تو ہے لیکن ہم اسلام لا کر کے مرنا چاہتے ہیں۔ اب ذرا آپ تصور کرو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ گئے تھے فرعون اور اس کے درباریوں کو سمجھانے، ان کے نصیب میں تو ایمان نہیں تھا، بلایا جادوگروں کو دور دور سے، موسیٰ علیہ السلام ان کو جانتے نہیں تھے، وہ لوگ آئے اور سارا معاملہ دیکھا، ایمان ان کے مقدر میں تھا۔ اللہ رب العالمین جب کسی کو ایمان دینا چاہے اور ایمان اس کو نصیب کرنا چاہے تو اس کے لیے راستے وہ پیدا کر دیا کرتا ہے۔ اب ایک چیز آپ کو بتاؤں، جب آئے تھے تو ان کے الفاظ کیا تھے؟ اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، ہم یہ مقابلہ کریں گے تو ہمیں کوئی بڑا انعام چاہیے۔ اور جب ایمان لے آئے اور فرعون کہہ رہا ہے کہ ہاتھ پیر کٹوا کے سولی پہ چڑھا دیں گے، موت کی سزا دے دیں گے، تو جب آئے تھے مفسرین کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ آئے تھے دل میں دنیا کی لالچ تھی، اور جب ایمان مل گیا تو دل میں اپنی جان کی بھی لالچ نہ رہی اور دنیا سے بھی محبت نہ رہی، اور اپنی جان کو اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیو، یہ ہوتا اللہ رب العالمین پہ ایمان۔ کتنی ساری چیزیں ہمیں واقعے سے سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اور آگے چلیے، اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں سے ایک وعدہ لے کر کے رکھا ہے۔ کیا ہمیں وہ وعدہ یاد ہے؟ ہمیں تو نہیں یاد، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک وعدہ لیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بنی آدم سے، اس کی پیٹھ سے، یعنی انسانوں کی پیٹھ سے ان کی اولاد کو اللہ نے نکالا، اور نکالنے کے بعد ان کے اوپر گواہی بنا لیا کہ تم اپنے اوپر خود گواہ بن جاؤ۔ کس چیز کی گواہی؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں، اس بات کی گواہی۔ سب نے جواب دیا اے اللہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا رب ہے۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں، تمام لوگوں نے اقرار کر اللہ رب العالمین تو ہمارا رب ہے۔ یہ اللہ رب العالمین گواہی ہم سے لے چکا ہے دنیا میں آنے سے پہلے تمام لوگوں سے۔ یہ گواہی کیوں لیا؟ اللہ آگے فرماتا ہے ایسا نہ ہو ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، جب قیامت کا دن آئے اور کہیں تم اللہ پہ ایمان والے ہو کر کے نہ مرو، کفر کرتے ہوئے مرو، اور وہاں جانے کے بعد کہہ دو اللہ ہم کو تو پتہ نہیں تھا، ہم سے تو نے گواہی نہیں لیا۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں سے گواہی لی، جتنے بھی انسان دنیا میں آئے اور آ چکے اور آئیں گے، تمام لوگوں سے اللہ رب العالمین نے گواہی لے کے رکھی ہے۔ اب بہت سارے لوگ کہیں گے ہم کو تو یاد نہیں ہے، تو کسی کے یاد رہنے نہ رہنے سے فرق نہیں پڑتا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جیسے انسان کہے کہ ہم کو یاد نہیں، تو رسول کو اللہ تعالیٰ نے اسی یاد دہانے کے لیے بھیجا تھا۔ اللہ ہے، اس کی عبادت کرو، اسی کام کے لیے اللہ نے رسول بھیجے۔ اور ایک عقلی دلیل دیتا ہوں آپ کو، ایک عقلی دلیل یہ ہے کہ جیسے ہر انسان ماں کے پیٹ میں تھا، کنفرم ہے، کوئی شک ہے، کسی کو شک ہے کہ میں ماں کے پیٹ میں تھا 9 مہینے یا 8 مہینے 7 جو بھی جتنی مدت ہو، تھے نا، سب کو یقین ہے؟ آپ کو یاد ہے جب آپ تھے ماں کے پیٹ میں؟ نہیں نا، لیکن آپ کو یقین ہے 100% سے زیادہ آپ کو یقین ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بالکل ایسی بات ہے کہ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ ماں کے پیٹ میں تھے نہیں تھے۔ جیسے یہ یقینی بات ہے نا، ایسے یہ یقینی بات ہے کہ اللہ نے تم سے گواہی لیا ہے۔ اگر تمہیں یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد یہ یقین ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، پلتا ہے، بڑھتا ہے، اس کے بعد پیدا ہوتا ہے، جتنا تمہیں اس پر یقین ہے اس سے زیادہ اس پر یقین ہونا چاہیے کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کو وہاں پہ نکال کے ان کی روحوں سے اللہ نے یہ گواہی لی تھی الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں۔ سارے لوگوں نے جواب دیا تھا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے۔
تو یہ چیز ہمیں اور آپ کو ماننا پڑے گا۔ اور ایک چیز اور بتاؤں، اللہ نے اسی رب کا تذکرہ کیا ہے، رب کے بارے میں کہا۔ ہم دنیا میں آتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اسی رب کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ قبر میں جائیں گے اسی رب کے بارے میں سوال ہوگا، مر ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو رب کا تعلق وہاں بھی تھا، دنیا میں بھی پڑھ رہے ہیں، اور جب قبر میں جائیں گے وہاں بھی اسی چیز کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اس سے انسان اپنے آپ کو دور نہیں رکھ سکتا ہے۔ آئیے قرآن مجید میں ایک آیت لیتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے قیامت کے بارے میں یہ بتایا کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها قل انما علمها عند ربی، اے میرے نبی لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ کہ قیامت کب آئے گی، اس کے آنے کا وقت کیا ہے؟ تو آپ یہ جواب دے دیجئے کہ اس کا علم صرف اور صرف میرے رب کے پاس ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ انما علمها عند ربی، بے شک اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، میں نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ قرآن کی اس آیت سے اس عقیدے کا رد ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی عالم الغیب تھے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی غیب جانتے تھے، کیا ہونے والا ہے، کیسے ہوگا، کتنا، کب، تمام چیزوں کو رسول جانتے تھے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ آپ کہہ دو کہ میں جانتا ہی نہیں کہ قیامت کب آئے گی، اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ اچھا، اگر نبی کے بارے میں یہ عقیدہ کوئی رکھتا ہے کہ نبی عالم الغیب ہے تو کتنی حماقت والی بات ہے نا۔ یہ غیب کا مطلب سمجھ ہے نا کہ میں سب جانتا ہوں، آگے کیا ہو رہا ہے، پیچھے کیا ہو رہا ہے، کب کیا ہوگا، کون کیا کرنے والا ہے، کیا کچھ سب جاننا، یہی ہوتا ہے غیب جاننا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے پیچھے سے آ کے رسی ڈال کے گردن میں کھینچا، جانتے ہے نا؟ اگر نبی غیب جانتے تو آپ ہٹ نہیں جاتے رہے؟ ہاں، اللہ کے نبی کے دروازے کے سامنے لوگ کانٹے بچھا کے بھاگ جایا کرتے تھے، آپ کے بچے نکلتے ان کے پیر میں کانٹے چبھ جائیں، کوئی آپ کے صحن میں باہر سے کھانے میں کوڑا کرکٹ ڈال کے بھاگ جایا کرتا تھا۔ اگر نبی غیب جانتے تو تمام چیزوں کے بچاؤ کے لیے پہلے سے انتظام کر لیتے۔ اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، آپ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ ایک الزام لگا تھا۔ کس چیز کا الزام جانتے؟ بہت بڑا تہمت تھا، زنا کاری کا الزام لگایا گیا تھا۔ اتنا لمبا معاملہ کھنچا کہ نبی کا گھر چھوڑ کر کے اس ٹائم پہ آپ کی بیوی کو اپنے ماں باپ کے پاس جانا پڑا، اور وہاں بہت وقت تک رہتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کی براءت کا اعلان کیا کہ یہ سارا معاملہ جھوٹا تھا، اور تمام چیزیں نبی بھی اپنی بیوی سے پوچھ بیٹھے تھے کہ عائشہ اگر کوئی بات ہو گئی ہے تو بتا دو مجھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بہت سارے صحابہ بھی اس بیچارے اس معاملے میں شکار ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی اگر غیب جانتے تو کیا غیب کا جاننے والا اپنی بیوی کو اس طریقے سے ذلیل ہونے دیتا؟ آپ بتا دیتے نہیں میں غیب جانتا ہوں، یہ سب الزام ہے، چھوڑو ان ساری باتوں کو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اتنا لمبا معاملہ کھینچا، باقاعدہ قرآن مجید میں آیات اللہ نے نازل کی ان کی پاک دامنی کے لیے، تب جا کر کے رسول کو اطمینان ہوا کہ میری بیوی اس معاملے میں پاک دامن ہے، اور سبھی لوگوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ تو کیا خیال ہے نبی کے اس علم غیب کے بارے میں؟ جی ہے نا، غیب داں ہوتے تو یہ سارا معاملہ نہیں ہوتا۔ اور اللہ یہاں پہ کس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ قیامت کے بارے میں۔ قیامت کے سلسلے میں ایک حدیث آپ کو بتا دوں، اللہ کے نبی نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، قیامت کے دن لوگ اٹھیں گے ننگے پیر، ننگے بدن اور بغیر ختنے کے، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے بغیر ختنے کے، ایسے ہی ننگا پیر، ننگا بدن، بغیر ختنے کے، جسم پہ کوئی کپڑا نام کی کوئی چیز نہیں۔ حضرت عائشہ نے سوال کیا اللہ کے نبی تب تو بڑی شرم آئے گی، ایک دوسرے کو دیکھیں گے تب تو شرم و حیا کی وجہ سے انسان کا جنازہ نکل جائے گا، عورتوں کو مرد بھی دیکھیں گے سب ننگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری پیاری بیوی، معاملہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہوگا کہ کوئی کسی کو دیکھے، وہاں کسی کو دیکھنے کی کہاں فرصت ہوگی۔ آئیے اس کے آگے اللہ رب العالمین نے شرک کرنے والوں کی پوری پول کھول دی ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوه فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ اے لوگوں، تم اللہ رب العالمین کے علاوہ جن کو بھی پکار رہے ہو، تو جن کو اللہ کے علاوہ تم شریک بناتے ہو، عباد امثالکم، وہ تمہاری طریقے کے بندے ہیں، جیسے تم بندے ہو، تم انسان ہو، ویسے تمہاری طرح وہ بھی انسان ہوا کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ ہمارے بریلوی بھائی یہ کہا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ان چیزوں سے منع کر رہا ہے جہاں پہ اللہ بیان کرتا ہے وہ ان کی مورتیوں کے بارے میں، کافروں کے بت، ان کی مورتیوں کے بارے میں اللہ بیان کر رہا ہے۔ یہاں آپ قرآن کے الفاظ دیکھو، اللہ کو معلوم تھا کہ بعد میں آنے والے لوگ ایسی باتیں بنانا شروع کریں گے،
اللہ فرماتا ہے عباد امثالکم، وہ تمہاری طریقے سے بندے، جیسے تم بندے ہو ویسے وہ بھی بندے ہوا کرتے تھے۔ اب اگر تمہارا عقیدہ ان کے بارے میں فدعوہم، تو ان کو تم پکار کر کے دیکھو، اور پھر پکارنے سے کام نہیں چلے گا، فلیستجیبوا لکم، تو ان کو بھی تو چاہیے کہ وہ تمہاری پکار کا جواب دیں۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے والذین تدعون من دونہ، اور اللہ کے علاوہ تم جن کو بھی پکار رہے ہو، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، ولا انفسہم ینصرون، تمہاری مدد وہ کیا کریں گے، وہ خود اپنی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ اس پہ میں آپ کو ایک علمی بات بتا دوں، یہ نقطہ یاد رکھیے۔ جو لوگ بیچارے مزاروں کے پاس قبروں میں جا کے پکارتے ہیں، ایک سوال کبھی آپ ان سے کریں، ان کا کیا ماننا ہے؟ جو مزار میں ان کے پیر ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، مانگتے ہیں، صحیح، اور ان سے اپنی حاجت ضرورت کی تمام چیزیں مانگتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے پاس ان کو وسیلہ لیتے ہیں اور وہاں سجدہ کرتے ہیں، تمام چیزیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، صحیح حدیث میں یہ ثابت ہے کہ جب مردے کو دفنا دیا جاتا ہے، اگر نیک ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، جنت کا فرش بچھا دیا جاتا ہے، اور بالکل آرام سے وہ سو جاتا ہے، اور اس سے کیا کہا جاتا ہے معلوم ہے؟ تم سو جاؤ آرام سے، اب تمہیں قیامت کے دن ہی اٹھنا ہے، اس سے پہلے تمہیں اٹھنا نہیں ہے۔ یہ کن کی بات ہے؟ نیک لوگوں کی بات ہے۔ کن کی؟ جو نیک لوگ ہیں ان کو سلا دیا جاتا ہے قیامت تک کے لیے۔ اب یہ لوگ پکارنے جاتے ہیں کہ اچھا، اب یہاں پہ ایک بات ثابت ہوتی ہے، سوتے کون ہیں؟ جو نیک ہیں، جو جنتی ہیں وہ سو گئے، اور جاگتے کون ہیں؟ جو عذاب جھیل رہے ہیں، وہ جھیل رہے ہیں عذاب، وہ چیخ رہے ہیں، وہ پکار رہے ہیں، تو سو کون رہا ہے؟ جنتی، اور جاگ کون رہا ہے؟ جہنمی، جو گنہگار ہے۔ اب یہ آپ ان سے پوچھ لو کہ آپ والے سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں؟ اگر سو رہے ہیں کہہ دیا جنتی، تب پھر مطلب ہی نہیں کچھ پکارنے کا، اور اگر کہہ دیا کہیں کہ جاگ رہے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ وہ کون ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اگر جاگ رہے ہیں تو جنتی تو جاگے گا ہی نہیں، جب وہ جاگے گا نہیں تو سنے گا کیا؟ آپ سو جاؤ اور آپ کو کوئی آ کے پکارے، آپ سنو گے، اور وہاں اگر سو گیا، جنت کی ہوائیں آ رہی ہے، اس کے بعد آپ کی سنے گا؟ اگر وہ نیک ہے تو پکارنے کا فائدہ نہیں، اور اگر وہ برا ہے تبھی جاگے گا، تو پھر خود ہی اگر برا ہے، خود عذاب جل رہا ہے، تو تمہاری کیا سنے گا؟ کسی اعتبار سے بھی تو کوئی بات سمجھ میں آتی نہیں ہے، بس اللہ رب العالمین نے عقل چھین لی ہے۔ ایک بار ایک پیر صاحب کا واقعہ سناؤں۔ ایک پیر صاحب تھے، ان کا ایک مرید تھا، بڑی خدمت کرتا تھا، اور اس امید اور لالچ میں بیچارہ وہ لگا ہوا تھا کہ چلو کم سے کم میں بہت زیادہ نیکیاں اگر نہیں بھی کر پاتا ہوں تو میرے مرنے کے بعد کم سے کم پیر صاحب جو ہے ہمارے لیے نیکیاں کچھ کروائیں گے، ہمارے لیے کچھ فائدہ آگے چل کے کروائیں گے، یہ مر جائیں گے تب بھی ہمارے لیے کام آتے رہیں گے، یہ اس کا ارادہ تھا۔ ایک مرتبہ یہ پیر دبا رہا ہے پیر صاحب کا، اور تھوڑی دیر کے بعد پیر صاحب کی تھوڑی سی آنکھ لگ گئی، سو گئے تھوڑی دیر کے لیے، تھکے مادے تھے، اور پیر ویر دبا رہا ہے، تب تو جلدی نہیں آئے گی، تو وہ پیر دباتے دباتے کوئی اپنا واقعہ سنا رہا تھا پیر صاحب کو کہ ایسے ویسے، مطلب یہاں گیا وہاں، اپنی ایک کوئی کہانی وہ سنا رہا تھا۔ اب پیر صاحب کی جب آنکھ کھلی تو کہانی شروع کیا تھا تب تو جاگ رہے تھے، بیچ میں سو گئے تو پتہ نہیں چلا کہ اس نے آگے کیا بیان کیا۔ تو جب پیر صاحب کی آنکھ کھلی تو پیر صاحب نے کہا کہ مرید ایسا ہے کہ تھوڑا سا پھر سے بتاؤ کیا بولے تم، اس لیے کہ میں سو گیا تھا بیچ میں اور میری آنکھ لگ گئی تھی، تو اتنی باتیں میں تمہاری نہیں سن سکا، ذرا پھر سے ریپیٹ کرو کیا بولے آگے۔ یہ بولا کیا آپ نہیں سن سکے؟ کیوں؟ بولے ارے پاگل، جب سو گیا اتنی دیر کے لیے تو کہاں سے سن سکوں گا، جب تک جاگ رہا تھا وہاں تک سنا ہوں، تھوڑا ریپیٹ کرو، یہاں سے آگے بتاؤ۔ وہ بولا وہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سو گئے اور آنکھ کیا لگ گئی اور میری بات ہی نہیں سن سکے، اور یہاں تو میں اس غلط فہمی میں آپ کے پیچھے پڑا ہوں کہ آپ مریں گے، قبر میں جائیں گے، تب تک آپ ہم کو فائدہ پہنچائیں گے اور ہماری پکار سنیں گے۔ وہ چھوڑ کر کے بھاگا کہ بھیا معاف کرو، یہ پیری اور مریدی اب آج کے بعد سے میں توبہ کرتا ہوں، جب آپ یہاں میری نہیں سن سکے، آپ کی آنکھ لگ گئی، پھر مرنے کے بعد آپ ہماری کیا سنیں گے۔ اور مرید جب بھاگنے لگا تو پیر پکڑے، ارے سنو میری بات، یہ ایسی ویسی نہ، وہ بھاگا تو اب نکل گیا، اب وہ ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے۔ تو پیر صاحب سے مسٹیک ہو گیا ہے نا، اور مسٹیک ہوا تو بندہ بھی ہاتھ سے نکل گیا، اور کئی لوگوں کو جا کے بتایا ہوگا یہ ساری چیزیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جس پہ ہم مسلمانوں کو واقعی غور کرنا چاہیے۔ آئیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک بڑی پیاری آیت بیان کی ہے، اور اس میں ایک چیز کا استدلال بھی ہوتا ہے۔
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر کے خاموشی کے ساتھ سنا کرو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہا کرو، جب قرآن پڑھا جائے تو ہنگامہ نہ کرو، شور نہ کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کر دیا جائے۔ یہ آیت کریمہ کافروں کے بارے میں نازل ہوتی ہے۔ نبی کے زمانے میں جب قرآن پڑھا جایا کرتا تھا، لوگ قرآن پڑھتے تھے تو یہ کافر مکہ کے شور مچانا شروع کر دیا کرتے تھے اور آپس میں کہا کرتے تھے تم شور مچاؤ، ہنگامہ کرو، وَالْغَوْا فِيهِ، اور تم اس میں ہنگامے کر کے لغو بات کیا کرو تاکہ ان کی باتیں دب جائیں، کوئی قرآن نہ سن سکے اور تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ اس طریقے سے پلان کیا کرتے تھے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اے مکہ کے کافروں، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، کان لگا کے دھیان سے سنو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے نصیب میں بھی ہدایت نصیب کر دے، ہو سکتا ہے تم کو بھی ہدایت مل جائے۔ اب یہ آیت اسی ٹائم پہ نازل ہوتی ہے، پس منظر اور سسٹم اس کا سمجھ میں آیا۔ اب ہمارے بہت سے حنفی بھائی اس آیت کو کہاں سیٹ کریں گے معلوم ہے کہ امام کے پیچھے جہری نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے۔ جہری کا مطلب جس میں امام قرأت زور سے کرتا ہے، مغرب، عشاء اور فجر میں۔ اب امام جب پڑھے گا سورت زور سے تو کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، سنو، کچھ بولو نہیں، لہٰذا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھا کرو۔ دلیل سمجھ میں آ رہی ہے ان کی؟ سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنا۔ یہ پہلی بات تو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی۔ اچھا، اگر پھر مان بھی لے کہ یہ عام حکم ہے کہ جب بھی قرآن کہیں پڑھا جائے تو خاموش رہا کرو، سنا کرو، اس میں کچھ باتیں مت کرو، تو یہ ٹھیک ہے۔ اگر اس کو ہم عام مان بھی لیتے ہیں، جنرل حکم اگر مان لیتے ہیں، تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص وضاحت کی ہے کہ جس بندے نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی امام کے پیچھے، یا جس بھی آدمی نے جس بھی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور آپ نے باقاعدہ کئی حدیثوں میں یہ وضاحت کی ہے کہ سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھنا ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے باقاعدہ باب اور چیپٹر باندھا ہے اس بات کے لیے، حدیث ذکر کرنے کے بعد، کہ سورہ فاتحہ کو نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے میں نے آپ کے سامنے آیت الکرسی کی فضیلت بتاتے ہوئے ایک حدیث بیان کی تھی کہ اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کو نماز کہا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ تو لفظ کیا اللہ نے استعمال کیا؟ قسمت، میں نے تقسیم کر دیا، الصلاۃ، نماز کو، نماز، سورہ فاتحہ کو اللہ نماز کہہ رہا ہے، جس کا نام ہی اللہ الصلاۃ رکھ رہا ہے، اسی کو اگر الصلاۃ اور نماز میں نہ پڑھا جائے تو بندے کی نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ حدیثیں کئی ایک ہے جو یہ بتاتی ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ تو ان کی یہ دلیل ہے تو لیکن دلیل باطل ہے۔ ایک اور بات بتاؤں، قرآن میں اگر اللہ نے کہہ دیا کہ سنا کرو، خاموشی کے ساتھ نہ پڑھو، تو نبی نے الگ سے خاص وضاحت کر دی ہے کہ اتنا پڑھ سکتے ہو، سورہ فاتحہ تمہیں پڑھنا، اس کے بعد خاموشی سنو۔ اب جیسے قرآن کی وضاحت نبی اپنے الفاظ میں جب کرتے تھے تبھی باتیں ہم کو سمجھ میں آتی تھی۔ مثال کے طور پہ ایک آیت میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن میں اللہ کہتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والے مرد، دونوں کو پکڑو تو 100 کوڑے مارو۔ کہیں قرآن میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ شادی شدہ زانی کو قتل کرنا ہے، اس میں صرف ہے کہ کوڑے مارنا ہے 100۔ لیکن نبی نے الگ سے بتایا کہ اگر شادی شدہ نہیں ہے تو کوڑے مارنا ہے 100 کوڑے، اور اگر شادی شدہ ہے تو ان کو قتل کرنا ہے، اور نبی نے اپنے زمانے میں کر کے دکھایا ہے۔ تو قرآن کے اعتبار سے تو تمام کو صرف کوڑے لگنا چاہیے، چاہے شادی شدہ چاہے غیر شادی شدہ۔ تو اس کی وضاحت اور خاص جو اس کو اللہ کے نبی نے کیا ہے وہ اپنی حدیثوں میں کیا ہے۔ تو قرآن مجید کو بغیر حدیث کے آپ نہیں سمجھ سکتے۔ تو اگر ہم مان بھی لیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ خاموشی کے ساتھ سنا کرو، چلو کافروں کے بارے میں مان لو نئی نازل ہوئی ہے، عام آیت ہے کہ کوئی چیز نہیں پڑھو، خاموش رہا کرو، سنا کرو، لیکن نبی نے جب کہہ دیا کہ سورہ فاتحہ پڑھو گا تو اتنا تو پڑھنا پڑے گا۔ جی بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بہرحال یہ دلیل ان کی جو ہے یہ حدیثوں کے خلاف ہے، لہٰذا ہر آدمی کو سورہ فاتحہ کی
پڑھنا ہے ہر نماز کی ہر رکعت میں، چاہے وہ سری نماز ہو چاہے وہ جہری نماز ہو، اکیلے پڑھ رہا ہو چاہے وہ امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، نفل ہو سنت ہو چاہے وہ پھر فرض کی نماز ہو۔ ایک آیت میں آپ کو بتاؤں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر توبہ کرنے والوں کے سلسلے میں کہا ہے، اس کی ایک مثال دینے کے لیے بس اس آیت کو میں چھیڑ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے والذین عملوا السیئات، جو لوگ گناہ کرنے والے ہیں، جن لوگوں نے گناہ کر لیا اور گناہ کرنے کے بعد پھر توبہ کیا اور ایمان لے آئے تو اس کے بعد اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لینا، توبہ ہوتا کیا ہے؟ توبہ کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ گناہ کر رہے ہو اس سے بالکل پلٹ آؤ، یو ٹرن لے لینا۔ آپ گناہ کے راستے پہ جا رہے ہو، اس سے نیکی کے راستے پہ آ جانا، اس سے باز آ جانا، یہ توبہ ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، یہ ٹیبل آپ کے سامنے ہے، بس یہی مثال دیکھیں اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں۔ گناہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ اب جیسے یہ ٹیبل ہے تو مثال کے طور پہ میں اس پہ کوئی چیز رکھوں، اگر ایک گلاس یہاں پہ رکھ دو اور گلاس کو آپ بیچ میں رکھو، آپ اس کو ہاتھ سے دھکا دیتے جائیں گے اور کنارے تک لے کے جائیں، ایک دم کنارے سائڈ میں آ جائے، اور اگر آپ مزید دھکا دیتے رہے اور اس گلاس کو اٹھا کے آپ نے پھر سے ادھر نہیں رکھا بیچ میں، تو ایک ٹائم آئے گا دھیرے دھیرے دھکا دیتے دیتے گلاس زمین پر گرے گا اور گلاس کا نقصان ہو جائے گا۔ اگر بچانا ہے گرنے سے تو اس کو اٹھا کے یہاں رکھنا پڑے گا گرنے سے پہلے۔ اب گناہ کا کام انسان کی زندگی میں کیا ہے؟ گناہ انسان کو دھیرے دھیرے دھکا دیتا ہے، دھیرے دھیرے گرانا چاہتا ہے جہنم کی طرف۔ توبہ اسی لیے ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ گناہ تمہیں گرا دے، آؤ یو ٹرن لے لو، پلٹ جاؤ، پھر سے آ جاؤ اور تم جہنم میں گرنے سے اپنے آپ کو بچا لو۔ تو جس طریقے سے گلاس کو اگر ٹائم پہ اٹھا کے بیچ میں نہ رکھا جائے، برابر دھکا دیا جائے تو گلاس گر جائے گا، پھوٹ جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر گناہ انسان کو دھکے دے رہا ہے، لے جا رہا ہے جہنم کی طرف دھیرے دھیرے کر کے، اگر انسان پلٹے نہ تو ایک ٹائم آئے گا کہ وہ گناہ اس آدمی کو جہنم میں گرا دے گا۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو لوگ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں، ہم ان کی توبہ کو قبول کرتے ہیں اور ان کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھ، قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر تدبر کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔